نوجوان ہیں، علی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ واقعہ ہے ہجرت کی رات کا، علی کا ہوا ہے ہجرت کے بعد۔ یا رسول اللہ یہ جو جبرائیل آئے ہیں ان سے کہیے تم ہی بستر پر سو رہو، آدم سے پہلے کے ہو، 1,24,000 نبوتیں دیکھے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، بھائی توجہ چاہتا ہوں مدینہ میں محترم، 1,24,000 نبوتیں دیکھے ہوئے ہو، اے جبرائیل ایک رات کی بات ہے، آج یہی بستر پر سو جاؤ، ملک ہو، اول تو تلوار اثر نہیں کرے گی، اور اگر اثر بھی کر گئی تو آسمان کے فرشتے یہ ناز کریں گے کہ ایک ملک ایسا بھی تھا جس نے محمد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو جبرائیل کہیں گے دیکھو مجھ کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، یہ محمد کے بستر کی بات ہے، محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا، غیر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سلوات بھیجے کیا کہنے لگے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی، لہذا آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو۔ تو رسول اللہ نے علی کو بلایا، یا علی، ابھی جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا میسج لے کے آئے تھے کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم مکے سے مدینے چلے جائیں ہجرت کر کے، اور حکم یہ ہے کہ میرے بستر پر کیا تم سو رہو گے؟ علی سے پوچھ رہے کیا آج کی رات تم میرے بستر پر سو رہو گے، یعنی میرے بدلے آج کی رات اس بستر پر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے؟ تو میرے مولا نے رسول کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ واہ واہ۔ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو اسی وقت شکر کا سجدہ کیا، میرے مولا نے اسی وقت شکر کا سجدہ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، ہمارے اردو میں 2 لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر۔ صبر ہوتا ہے مصیبت کے لیے، شکر استعمال ہوتا ہے نعمت کے لیے، یعنی صبر اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو کہا جاتا ہے صبر کیجئے، اور شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کو نعمت دے یا اللہ نعمت دے تو کہے شکر کیجئے، آپ کو نعمت ملی۔ تو عزیزان محترم، جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں مقام منی پہ ذبح کروں، بتاؤ کیا ارادہ؟ کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور مولا علی سے جب کہا رسول اللہ نے تو مولا علی نے شکر کا سجدہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ موت کو اسماعیل بھی قبول کر رہے ہیں، موت کو علی بھی قبول کر رہے ہیں، اسماعیل مصیبت سمجھ رہے ہیں، علی نعمت سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لائے، صلوات بھیجے محمد محمد۔ تو عزیزان محترم، بات انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی، یہیں سے ہجرت، سلسلہ کلام ذہن عالی میں رہے۔
کہ رسول کی جان بچ جائے. وہ رسول کی ہجرت تھی مکے سے مدینے کے لیے، مگر ایک عظیم ہجرت ہمیں ملی جو مدینے سے کربلا کے لیے تھی. وہ حسین ابن علی کی ہجرت، وہ حسین کی ہجرت تھی. اگر خدا کی قسم یہ حسین کی ہجرت نہ ہوتی تو خدا کی قسم آج یہ اسلام زندہ نہ ہوتا، آج یہ دین زندہ نہ ہوتا، آج یہ شریعت زندہ نہ ہوتی. چاہے بی بی حاضرہ کی ہجرت ہو، چاہے جناب جعفر کی ہجرت ہو، چاہے رسول اللہ کی ہجرت ہو، چاہے مولا کائنات کی ہجرت ہو، ساری ہجرتوں کو حسین کی ہجرت نے بچا. عزیزوں آج دوسری رات آ گئی، پہلی محرم کا سورج ڈوب چکا ہے، کل کی صبح حسین کربلا پہنچے گے. چاہنے والے رونے کے لیے بے قرار ہیں، آنسو بہانے کے لیے بے قرار ہیں. اللہ اللہ 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا، حسین مسجد میں تشریف فرما ہے. ولید کے دربار کا درباری آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حسین تم کو ولید کے دربار میں یاد کیا گیا. حسین ابن علی نے کہا کہ جاؤ جا کے ولید سے کہہ دو کہ میں بھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کے حسین بیت الشرف میں آئے. بہن زینب کا عالم یہ تھا کہ جب سے بھیا حسن کی شہادت ہوئی تھی پوچھ لیتی تھی ماں جائے کدھر کا ارادہ ہے، پوچھا ماں جائے کدھر کا ارادہ ہے، کہا بہن زینب مجھے ولید کے دربار میں بلایا گیا. یہ سننا تھا کہ جوانان بنی ہاشم اللہ اللہ ننگی تلواریں کھینچ لی. عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، مسلم ابن عقیل، اللہ اللہ عباس کے بھائی جوانان بنی ہاشم کاندھوں پر ننگی تلواریں رکھے ہوئے آقا کو ولید کے دربار میں بلایا گیا. ہم حسین کو تنہا نہیں جانے دیں. جوانان بنی ہاشم حسین کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے. نہیں آقا ایسا نہیں ہو. حسین نے کہا ولید نے صرف مجھ کو بلایا ہے، تم کو نہیں بلایا. اصرار بڑھنے لگا. کہا اچھا تو تم ولید کے دربار کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو تو تم ولید کے دربار کے اندر آ جانا. حسین ابن علی ولید کے دربار میں گئے. کہا ولید کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہا کہ حسین یزید کا یہ پیغام ہے کہ سر دو یا بیعت کرو. حسین نے کہا کہ ولید کیا کہتا ہے کہ بلا حسین و بیعت یزید، حسین یزید کے ہاتھ کو بیعت کرے. یہ کہہ کے حسین اٹھنے لگے کہ حسین بیعت یزید سے انکار کرتا ہے. ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا. ولید سے کہنے لگا ولید حسین کو یہاں سے اٹھ کے جانے نہ دے. اگر حسین زندہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو خون کے دریا کو عبور کر کے حسین تک پہنچنا ہوگا. حسین نے سنا کہ مروان کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کہا او بد کردار عورت کے بیٹے، کیا کہا تو نے؟ یہ آواز ولید کے دربار کے باہر گئی. تاریخ کہتی ہے کہ ولید کے دربار کا دروازہ کھلا اور جس نے سب سے پہلے تلوار کھینچی تاریخ میں اس کا نام عباس و علی اکبر لکھا. اللہ اللہ روتے رہیے، آج دوسری رات ہے، روتے رہیے. عزیزو جس نے سب سے پہلے تلوار کھینچی تاریخ نے اس کا نام عباس و علی اکبر لکھا. ولید کے دربار میں ایک بجلی چمکی اور دوسرے ہی لمحے حسین تلواروں کے سائے میں تھے. حسین کے سر پر تلواریں تھی. یہی تو وہ نوجوان تھے جو حسین کو عصر عاشورہ یاد آ رہے تھے کہ حسین پکار رہے تھے اینا اینا عباس، ارے میرے بھیا عباس، اینا اینا ولدی علی اکبر.
ये है 28वीं रजब को हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा। मदीने की गलियों से आवाज आ रही थी, नबी के नवासे खुदा हाफिज, जहरा के जाने खुदा हाफिज, अली के लफ्ते जिगर खुदा हाफिज, फातिमा के नूरे नजर खुदा हाफिज। हुसैन एक एक को सवार कर रहे थे। जब हुसैन सबको सवार कर चुके तो हुसैन इस तरीके से जन्नतुल बकी की तरफ बढ़े और माँ की लहद को देखा तो रावी कहता है कि जैसे छोटा बच्चा बहुत देर के बाद